جو یقیناً مردوں کی بنیادی ذمہ داری، لیکن تاریخ اسلام کے پہلے دن سے لے کے آج کے دن تک ہر دور نے یہ پیغام دیا کہ یہ ذمہ داری ادا نہیں ہو سکتی جب تک کہ خواتین ساتھ میں نہ ہو۔ چنانچہ تاریخ اسلام کا پہلا دن شروع ہوتا کہ جب اللہ کا رسول خانہ خدیجہ میں آتا۔ اور دیکھیے یہ ساری قربانی جو ہم نے تاریخ میں پڑھی، جو میں اصل جملہ کہہ رہا تھا ایک مرتبہ دہرا، وقت بہت ہو گیا، اس سے پہلے کہ کسی کوئی شکایت کہ ورکنگ ڈے میں اتنی دیر کہ صرف خدیجہ طاہرہ کی شخصیت کی وجہ سے میں نے آپ کا تھوڑا وقت لیا، صرف ایک جملہ کہ یہ عقائد کے مسئلے میں ان ظالم ترین حکمرانوں سے ان کی بیٹیاں، ان کی بیویاں، ان کی بہنیں ٹکرائی اور اپنے عقیدے کو بچایا۔ آج کی عورت سے تو اب مطالبہ یہ بھی نہیں، اس سے صرف اتنا مطالبہ کہ اپنے گھر کے ماحول، عقیدہ الحمدللہ ہر جگہ یکساں، عقیدے کا کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ اپنے گھر کے ماحول صرف اس عمل کو لے کے آنا جو عقیدے کا نتیجہ، خالی حجاب کر لینا ایک مرحلہ، اس کے بعد چھوٹوں کی تربیت، اس کے بعد بڑوں کی جانب توجہ، اس کے بعد اپنے گھر کو حرام سے خالی کرنا، اس کے بعد اپنے گھر میں نظام صلاۃ قائم کرنا، یہی بڑا مشکل مسئلہ ہماری عورتوں کے لیے بن رہا۔ لیکن جب ہم تاریخ اسلام کا پہلا وقت دیکھتے ہیں تو یہ ساری قربانیاں ہیچ ہیں، بڑی ہیں اپنی جگہ قربانی، لیکن یہ قربانیاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی جب ہم خدیجہ طاہرہ کی قربانیوں کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے خدیجہ طاہرہ عرب کی وہ خاتون تھی کہ ایک مرتبہ پھر میں اس جملے کو دہرا دوں جس پہ ہر مرتبہ اعتراض ہوا کہ یہ تاریخ کے اوراق پر کہ خدیجہ طاہرہ کا سامان تجارت اس زمانے میں 70,000 اونٹوں پہ لاد کے بھیجا جاتا تھا۔ اس زمانے کا ایک اونٹ آج کے ایک ٹرک بھی نہیں، ایک ٹرالر کے برابر۔ دنیا کی شاید کسی حکومت کے پاس ایک وقت 70,000 ٹرالر نہ ہو، جو اس 1400 سال پہلے جہاں ٹریڈ اور بزنس بھی کتنے لیمیٹڈ ہو، ایک خدیجہ طاہرہ کے پاس، وہ خدیجہ طاہرہ کہ جن کے بارے میں تاریخ میں یہ کہ ایک لباس جو ایک دفعہ پہنا وہ دوبارہ کبھی نہیں پہنا۔ خدیجہ ہمیشہ نیا لباس پہنا کرتی، جو لباس اترا ہے وہ دوسروں کو دیا گیا۔ وہ خدیجہ طاہرہ جن کا لباس سونے کے تاروں سے بنا جاتا، وہ خدیجہ طاہرہ کہ جن کے ادنا غلام اور ادنا کنیزیں، وہ خود عرب کے بہت سارے سرداروں سے زیادہ مالدار، وہ کنیزیں جو فقط چلتے وقت خدیجہ طاہرہ کے لباس کو پکڑ کے چلتی، ان کی حالت یہ کہ اتنی صاحب جائیداد کہ عرب کے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے سرداروں سے زیادہ مالی اعتبار سے وہ طاقتور، یہ خدیجہ طاہرہ زندگی کا ایک حصہ۔ اور یہی خدیجہ طاہرہ یہ اسلام قبول کر لیا۔ خالی اسلام قبول کرنا مسئلہ نہیں، اسلام اور بہت سی عورتوں نے بھی قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد تن من دھن سے رسول کے ساتھ، اور قریش کے بھی سب سے بڑا جو مسئلہ بن رہا، دیکھیے ہر دور باطل حق کو سب سے پہلے جہاں پہ حملہ کرتا وہ مالیات کا مسئلہ ہے۔ پیغمبر کی حدیث جو ہے یہ رسول کا کلام کہ قادر فقر و یکون کفر، کہ فقر یعنی پیٹ کی غربت اس کا تعلق کفر سے ہوتا، یہ آدمی کو اللہ کے بھی خلاف کر دیتی۔ جب کبھی حق پہ حملہ ہوتا ہے پہلا حملہ مالیات کے حوالے سے ہوتا، جو میرے مولا نے نہج البلاغہ میں کہا کہ جو میرا شیعہ بننا چاہتا وہ پہلے غربت کی ایک چادر کو سلوا کے رکھ، جب علی کے ماننے والے بنو تو کبھی فاقے بھی کرنا پڑیں گے، کبھی خالی پیٹ بھی رہنا پڑے۔ عرب کے لوگوں نے قریش نے پہلی دھمکی یہی اور پہلا حملہ یہی، لیکن اور بہت سمل رسول کے بعد آل رسول پر بھی پہلا حملہ یہی کیا گیا کہ مالیات کے سلسلے کو روک دیا جائے، کہ کسی طرح سے یہ فدق ایک باغ کا مسئلہ نہیں، کہ کسی طرح اہل بیت کو اپنے سامنے جھکا دیا جائے کہ یہ چیز ایسی بھوک، گھر والوں کی احتیاج، یہ آدمی اپنا عقیدہ، اپنا کردار، اپنی شان سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہو جاتا۔ تو یہاں قریش کی یہ ساری سازش ناکام ہوئی جا رہی ہے دولت خدیجہ کی وجہ سے۔ ایک عورت، فقط ایک عورت، مگر اس کی دولت اسلام کو اتنا سہارا دیا کہ جو ہتھیار ہر جگہ چل جاتا وہ مکے میں نہیں چل پا رہا، یعنی لوگوں کو بھوک کا خوف دلا کر، لوگوں کو غربت کا خوف دلا کے اسلام سے روکنا، یہ ہتھیار یہاں پہ نہیں چل پا رہا صرف خدیجہ کی وجہ سے۔ تو سب سے زیادہ غصہ مشرکین عرب کو خدیجہ سے یہی، اور یہ بھی دیکھیں کہ صرف اس لیے کہ مستقبل نہیں معلوم کب تک ایسا رہے گا، خدیجہ نے وہ ساری نعمتیں اپنے آپ پہ حرام کر دی۔
پہلے ہی مرحلے یہ ساری دولت رسول کے حوالے کر دی. وہ خدیجہ جس نے ایک دفعہ پہن کر لباس دوبارہ کبھی نہ پہنے، آخری زندگی 5 سال ایک ہی جوڑا تن خدیجہ پہ رہا اور اسی پھٹے پرانے اور بوسیدہ کپڑے میں خدیجہ دفن ہوئی. عام عورت کے لیے بھی یہ مشکل ہوتا، کہاں پوری زندگی اس حالت میں گزارنے والی اور اسلام کے لیے قربانیاں دے رہی. اور فاقہ یہ ہر ایک کے علم ہے کہ خدیجہ کی شہادت کا واقعہ اس وجہ سے پیش آیا کہ مسلمان فاقوں کی کس کیفیت میں پہنچ گئے. وہ جو فاقوں میں زندگی گزار رہا یا چلے اوسط درجے کی زندگی اور اس سے گرا اس کی بات، اور جو خدیجہ جیسا جس کی کنیزیں پورے مکے کو کھلا سکتی، اس کی اپنی حالت یہ ہو جائے کہ صحراؤں کی ریت کھود کھود کے تلاش کیا جائے کہ کچھ کھانے کو مل جائے، مگر نہ کوئی شکوہ نہ کوئی شکایت، نہ اپنی اس دولت میں سے جو اس وقت بھی رسول کے پاس محفوظ تھی. کیونکہ تاریخ میں ہے کہ ہجرت خدیجہ کے بعد ہجرت کا سارا خرچہ خدیجہ کی دولت سے پورا ہو. مدینے کی مسجد خدیجہ کے بعد بنائی گئی، پورا خرچہ خدیجہ کی دولت سے پورا کیا گیا. اس وقت جب خدیجہ کی حالت یہ کہ 5 سال سے تن پہ ایک لباس اور کھانے کے لیے زمین کھود کھود کے کچھ تلاش کیا جا رہا، ایک لمحے کے لیے نہ اپنی دولت کے بارے میں کوئی سوال، نہ اپنی ماضی کی زندگی کا کوئی حوالہ. اور پھر ایک اور بات کہ خدیجہ کے لیے قریش کی مسلسل پیشکش کیا ہے خدیجہ طاہر. بہرحال اس سارے مظالم کے باوجود خدیجہ کا ایک احترام کہ اگر آج بھی تم محمد کا ساتھ چھوڑ کے آ جاؤ تو عرب کی ملکہ یہ سارے سرداران قریش عزت اور احترام کرنے پہ مجبور. ایک تو ہوتا ہے کہ مجبوری کا نام صبر، ایک ہے ہمارا دشمن ہم کچھ بھی کر لے وہ ہمیں نیست و نابود کر کے رہیں گے، اور ایک ہے کہ دشمن خود ہمیں پیشکش کر رہا اور اس وقت بھی کہنا کہ نہیں حق کو نہیں چھوڑا جا سکتا. یہاں بیٹھ کے سننا بہت آسان، لیکن جس کو اس امتحان سے گزرنا پڑے اس سے پوچھیے. خدیجہ طاہرہ نے یہ سارا امتحان دی اور اپنی ماننے والی خدیجہ کا جب نام آئے تو لفظ ماننے والی بھی غلط، اپنی بیٹیوں، اس لیے کہ نبی کی بیوی ام المومنین والمومنات، اپنی بیٹیوں کے لیے یہ پیغام دیا کہ اس ایثار اور قربانی کا نام ہے اسلام، اور اس ایثار اور قربانی کا نام تمہاری ماں خدیجہ. خدیجہ کا مطلب ہے یہ ایثار اور قربانی کہ سب کچھ تھا اللہ کے لیے کچھ نہ رہا، اب سب اللہ پہ قربان کر دیا، اور سب کچھ ہے آج بھی چاہیں تو مل جائیں، لیکن اللہ اگر ہے تو خدیجہ اسی فقر و فاقے پہ خوش. البتہ مصائب اپنی جگہ. شیب ابی طالب کے آخری 3 سال، شیب ابی طالب کے 3 سال سننا جیسا میں نے کہا بہت آسان، اور بار بار سننے کے بعد الفاظ کا اثر بھی ختم ہوتا، مگر غربت کی وجہ سے وہ حالت کہ ماں اسی شیب ابی طالب کی مٹی اور پتھر برتنوں میں ڈال اتنی دیر تک چولہے پہ یہ برتن ہلانا پڑتے کہ روتے روتے بلکتے بلکتے یہ بچے خود ہی سو جائیں. حالت یہ کہ اس علاقے میں اول تو مکے کے اطراف میں جنگل نہیں، اکا دکا جھاڑیاں، جہاں چھوٹا سا پتا بھی نظر آتا ہے وہ غذا بن گئی. درختوں کی چھال اتار لی گئی ہے، اس کو استعمال کیا گیا. آخر میں زمین کھود درختوں کی جڑوں کو نکال کے کھایا جا رہا. اور عین وہ موقع جب ادھر دیمک خانہ کعبہ پہ موجود اس معاہدے کو چاٹ رہی تھی اور بس اس کے آخری مرحلے میں تھی، یعنی عربوں کا وہ بائیکاٹ ختم ہونے والا تھا. خدیجہ طاہرہ اسی بھوک کی شدت ایک ایسے درخت کی جڑ کو استعمال کر لیا جو زہریلی تھی. شیب ابی طالب، جہاں نہ کھانا ہے نہ پانی، وہاں دوا کہاں سے آئی؟ خدیجہ طاہرہ کا علاج کون کرے؟ جو میرے مولا سجاد نے کربلا میں امتحان دیا تھا، تو وہ بیمار جسے دوا تو درکنار پانی بھی نہیں مل رہا، وہ وہی امتحان تھا جو سجاد سے پہلے سجاد کی جدہ خدیجہ طاہرہ دے چکی تھی کہ اس شیب ابی طالب زہر جسم میں پہنچ چکا، مگر زہر کا علاج کیسے ممکن جہاں پانی تک نہ ہو پینے، جہاں غذا تک نہ ہو ضروریات پوری کرنے. لیکن وہ وقت تو آ گئے کہ اہل بیت اور بنی ہاشم کو اس شیب ابی طالب سے باہر آنا پڑا. لیکن اس وقت باہر آنا پڑا کہ اب خدیجہ طاہرہ کسی علاج کے قابل بھی نہ رہے. اور بعض روایتوں کے مطابق یہی رات تھی جب خدیجہ طاہرہ انتہائی بے چینی محسوس کر رہی، اور اس بے چینی کی عالم میں فجر کا وقت آ گیا. فجر و مغرب کی نماز تو اس وقت تک واجب ہو چکی تھی،
ابھی معراج کا واقعہ نہیں ہوا، اس فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد خدیجہ طاہرہ کی آخری سانسیں، خدیجہ طاہرہ ہماری آپ کی ماں بھی، یہ آج کی مجلس در حقیقت ہم اپنی ماں کی شہادت کی مجلس میں بیٹھے، آخری سانسیں لے رہی، ایک طرف چہرے پر اظہار خوشی، دوسری جانب چہرے پہ اظہار غم، اور خوشی اس بات کی کہ خدیجہ طاہرہ اوائل بعثت کے اندر دو بڑے صدمے برداشت کیے، اپنے دو بیٹے اور دونوں کی چھوٹی چھوٹی میتیں اپنے گھر سے نکلتے دیکھی، قاسم خدیجہ کا بڑا بیٹا، عبداللہ جس کا دوسرا نام طیب و طاہر بھی ہے، خدیجہ کا چھوٹا بیٹا، دونوں کی موت ماں کے سامنے ہوئی تھی۔ اس وقت جو خدیجہ اپنی آخری سانسوں میں ہے، ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے سوال کیا، خدیجہ خوش کیوں نظر آ رہی؟ کہا اللہ کے رسول مجھے اپنا بیٹا قاسم اور اپنا بیٹا عبداللہ نظر آ رہا، یہ دونوں بیٹے اپنی ماں کو لینے کے لیے آئیں، اور ماں 10 سال کے طویل عرصے بعد اپنے ننھے بچوں کو دیکھ کر خوشی کے عالم میں، مگر رسول نے کہا خدیجہ تم غمگین بھی نظر آ رہی؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، جب میری نگاہ اپنی چھوٹی بیٹی فاطمہ پر پڑتی ہے، ہائے یہ بن ماں کی بچی ساری زندگی اسے گزارنا، جب ماں نہ رہے گی اس بیٹی کی زندگی کس طرح گزرے گی؟ بڑی فکر ہے، بڑا خیال ہے خدیجہ کو اپنی فاطمہ کا، ہر ماں کو اپنی بیٹی کا خیال ہوتا ہے، اور بیٹی کو بھی ماں کا خیال ہے، کیونکہ اس کے کچھ دیر بعد جب خدیجہ دنیا سے رخصت ہو گئی، علی اور میرا رسول خدیجہ کی میت کو لے کے جنت المالا گیا، دفن کر کے واپس آیا، جیسے ہی گھر میں قدم رکھا کیا دیکھا؟ فاطمہ زہرا صحن مکان میں ٹہل رہی ہیں، ادھر بابا گھر میں داخل ہوئے، فاطمہ نے بابا کا دامن تھاما، فریاد کرنا شروع کر دی، بابا آپ میری ماں کو کہاں چھوڑ کے آ گئے؟ بابا آپ بغیر میری ماں کے آ گئے، ہائے اب فاطمہ بغیر ماں کے کس طرح زندگی گزارے گی؟ تاریخ اپنے آپ کو ہر جگہ دہراتی ہے، مگر اہل بیت کے گھر میں تو عموماً واقعات دوبارہ پیش آتے۔ آج جو فاطمہ اپنی ماں کی میت کے بعد ماتم کر رہی ہیں، جب اسی فاطمہ کا جنازہ تاریکی شب میں اٹھایا گیا تھا اور میرا مولا گھر میں واپس آیا تھا، آج فاطمہ ٹہل رہی تھی، اس دن میرے مولا نے زینب کو صحن مکان میں ٹہلتے دیکھا تھا، آج فاطمہ اپنی ماں کو یاد کر رہی ہیں، اس دن زینب اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی، وہی جملے، بابا آپ میری ماں فاطمہ کو کہاں چھوڑ کے آ گئے؟ بابا اب بغیر ماں کے زینب کی زندگی کیسے گزرے گی؟ ارباب اذا پھر ہم کو پتا چلا کہ فاطمہ نے زینب کو چھوڑا نہیں، کربلا تک فاطمہ زینب کے ساتھ تھی، کوفے تک فاطمہ ساتھ تھی، شام تک فاطمہ ساتھ گئی، تو جس طرح فاطمہ نے اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑا، واپس آئیے ادھر خدیجہ اگرچہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی مگر اپنی بیٹی فاطمہ کو بھلایا نہیں، خدیجہ نے اپنی فاطمہ کو چھوڑا نہیں۔ تبھی روایتوں میں ہے کہ بعد رجعت جب اللہ کا رسول آئے گا، اپنی عدالت کو لگائے گا، 13 معصوم بلائے جائیں گے، تو پیغمبر کے سامنے سب سے پہلے خدیجہ طاہرہ آئیں گی، اور اس طرح کہ گود میں کسی کو لیے ہوئے، اوپر چادر پڑی ہوئی پیغمبر کے پاس آئیں اور آ کر کہیں گی اے اللہ کے رسول، کیا میں نے آپ کی امت کا حق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی کی تھی؟ پیغمبر کی آنکھوں میں آئیں گے آنسو آ گئے، اے خدیجہ میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا مگر تیرے احسان کا بدلہ نہ دے سکا، میں اور میری امت تیرے احسان کو مانتے ہیں، بس اتنا رسول نے کہا۔ خدیجہ نے چادر کو ہٹایا، ایک مرتبہ ایک معصوم لاشا پیغمبر کے سامنے رکھا، اے اللہ کے رسول جس امت کے لیے میں نے سب قربان کر دیا، ذرا دیکھیے اس امت نے میرے احسان کا کیا بدلہ دیا ہے۔ راوی نے چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا یہ شہزادہ محسن کا صدق شدہ لاشا، نانی کی گود میں نواسا، نانی فریاد کر رہی ہے۔ راوی کی سمجھ میں نہ آیا، کہا مولا مگر یہ بات سمجھ میں نہ آئی، محسن کا لاشا لے کر تو شہزادی فاطمہ کو آنا چاہیے تھا، خدیجہ کیوں آئی؟ ہائے میرا چھٹا امام روتے ہوئے
کہا ارے تجھے کیا پتا ہماری دادی کی گود خالی کب تھی؟ آغوش فاطمہ میں عباس کے کٹے ہوئے بازو اور 6 مہینے کا علی اصغر، ادھر نواسے کو لے کے خدیجہ آئی، ادھر پوتے کو لے کے فاطمہ زہرا آ رہی۔